یہاں تک کہ اگر کوئی زور سے ہنستا بھی تھا تو حضور یہ پوچھتے تو نے آخرت کی کتنی تیاری کر لی؟ آخرت کی تو نے کتنی تیاری کر لی؟ ہر بات کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت سے جوڑ کر کے رکھا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کا تذکرہ اتنا فرمایا. میں آپ کو ایک بات چیلنج کے ساتھ کہہ دوں، اگر ہمارے اسلامی عقیدے میں قیامت کا ذکر نکال دو تو اسلام پورا کھوکھلا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیوں جانتے ہیں؟ ہمارا سارا دار و مدار قیامت سے جڑا ہوا ہے. آج آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں تو آپ کو ڈر ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے. آپ چوری سے بچتے ہیں تو اسی بات سے کہ آپ کو ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے. ہمیں سب کو 14 صدیوں سے اسی بات کا ڈر سنایا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سامنے لائے گا. جو پوری سورہ ہے زلزال، اللہ فرماتا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین میں زلزلے آ جائیں گے اور اپنی بوجھل چیزیں سب زمین باہر نکال دے گی. یومئذ تحدث اخبارها، اور یہ وہ دن ہوگا کہ زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں خبر دے گی باہر. جو کچھ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اسے امانت کے طور پر دیا. اور پھر یہ آیت میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جماعت در جماعت لوگوں کو لایا جائے گا میدان میں، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا. یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، اسی نے ہم سب کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے. اگر قیامت کا تصور نکال دو، آخرت کا خوف نکال دو، تو پھر آدمی جو چاہے وہ کرے گا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نکل جائے، اللہ سے ڈر نکل جائے، تو تو جو چاہے وہ کر لے، جو چاہے کر لے. میرے عزیزو، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت کا تصور، آخرت کا خوف. کاش ہم اپنے بچوں کو پولیس، بڈھے اور بڈھیوں اور گڈھیوں سے ڈرانے کی بجائے آخرت کا ڈر لگاتے. سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بچپن کی بات ہے، دونوں میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، جھگڑ پڑے، اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس دونوں آئے. ابھی دونوں کی شکایت چل ہی رہی تھی. ماں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا میں یہ نہیں جانتی کہ تم میں سے پہل کس نے کیا، غلطی کس نے کیا. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ تم سے روٹھ جائے ایک دوسرے کو منا لو. سبحان اللہ. یہ بچوں کی تربیت ہوتی تھی. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں بچوں کی تربیت میں بھی 4 سال کے 5 سال کے بچوں کو یہ ڈر سنایا جاتا تھا کہ اللہ کہیں تجھ سے روٹھ نہ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. عزیزان گرامی وقار، اسلام کا پورا مدار آخرت پر ہے. ہم یہاں جو جی رہے ہیں اسی انتظار میں تو جی رہے ہیں. ہماری اصل زندگی یہ نہیں ہے. میں یہ قیامت کی تذکرے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت ہے کیا اسلام میں. قرآن پڑھو آپ، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کے متعلق بیانات فرمائے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، کھڑکا دینے والی. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل دہلا دینے والی. تو کیا جانے کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہوگا جب ہر جگہ سے کھڑک کی آواز آئے گی، کھڑکانے والی آواز آئی. یہ وہ دن ہوگا جب لوگ ٹوٹے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ وہ دن ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کے متعلق. قیامت کے کئی نام آئے ہیں قرآن میں. یوم القیامہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قسم یاد فرمائی لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کیا یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جما سکیں گے، ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو قادر ہیں، ہر پور کو جوڑ دیں گے، ہر ٹکڑے کو اللہ رب العزت جوڑ دے گا. یہ قیامت کے دن کے متعلق سورہ قیامہ میں بھی تذکرہ ہے. پوری سورہ کا نام قیامہ ہے. اور قرآن پاک کی ابھی میں جلد سے آپ کی طرف آؤں گا، میں اکتاہٹ میں آپ کو نہیں لے آؤں گا. اب قرآن کی آیتیں کم از کم 100 آیتیں میں تلاوت کر سکتا ہوں قیامت کے متعلق.
اتنا تذکرہ ہے قرآن پاک میں ہے قیامت کے متعلق. ارے جو نماز آپ پڑھتے ہو شروع میں ہی مجھے بتاؤ کوئی رکعت آپ کی سورہ فاتحہ سے خالی ہوتی ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. اس کے بعد سیدھے جس کا تذکرہ آتا ہے وہ مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک, یوم جزا کا مالک, قیامت کا ہی تذکرہ آ گیا. اللہ کی صفت بیان کرنے میں, اللہ کی تعریف بیان کرنے میں بھی سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے, روز جزا کا مالک ہے. عزیزان گرامی اوقات, وہاں پر اللہ انسانوں کا بھی مالک ہے, زمین کا مالک ہے, آسمانوں کا مالک ہے, وہ ساری کائنات کا مالک ہے. لیکن رب نے تذکرہ کس کا فرمایا؟ یوم الدین, وہ روز جزا کا مالک ہے. اس لیے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی تبھی تو اس کا تذکرہ آیا ہے, مالک یوم الدین. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بادشاہت کا ذکر جہاں جہاں بھی آئے گا. دنیا کی بادشاہت یہ چند سالوں کی ہو سکتی ہے, چند دنوں کی ہو سکتی ہے, لیکن قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں ہے وہ یوم محشر ہوگا جب رب تبارک و تعالی ندا دے گا بندوں کو, لمن الملک اليوم, آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے بتاؤ لوگوں کو, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر رب تعالی خود ہی جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار, ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے, سخت پکڑ کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا این الجبارون, کہاں ہے وہ جو گھمنڈ میں اکڑ کر کے چلتے تھے, آ جائیں. کہاں ہے وہ جو دنیا میں سینہ تان کر کے بادشاہ بنتے تھے, آ جائیں. میرے عزیزو ایک دن تو ہے جو روز جزا جس کو کہیں, میں نام گنا دوں اگر قیامت کے, سن لے, یوم الدین اس کو کہا گیا, یوم القیامہ ہے, یوم النشور ہے, یوم البعث ہے, اور یوم التناد ہے, یہ سب قیامت کے نام ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تذکرے جو فرمائے الگ الگ انداز میں ہیں. وہ ایک سخت دن ہے, سخت دن ہے, اور ایسا سخت دن ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہے. 50,000 سنت مما تعدون, جس کو تم گنتی کرتے ہو, یہ بھی قرآن میں آئی. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. کوئی ضرورت نہیں ہے جلد بازی کی, تم حساب دیتے کھڑے رہ جاؤ, کھڑے رہ جاؤ. میرے عزیزوں اندازہ کرو, 50,000 سال کہہ رہا ہوں میں. ابھی دنیا کا اگر کیلکولیشن کریں تو بعض محدثین ہیں آج بھی جنہوں نے کیلکولیشن کر کے اپنے تخمینے سے بتایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 7,000 سال نہیں ہوئے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جو ایام ہیں 7,000 سال نہیں ہوئی. یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں 1,00,000 سال 2,00,000 سال, اٹکل پچھو مارو, کون پوچھنے والا ہے. ہاں اسی طرح سے اب بھائی میں زمین میں یہاں گاڑ دیا کھمبا اور کہا یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے, کون ناپنے والا ہے؟ اس طرح سے بہت سارے اٹکل پچھو تو مارے جاتے ہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں, اور ہمارا عقیدہ ہے وہ باتیں صرف انبیاء ہی کر سکتے ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں. اس کو سائنس بھی مانتا ہے, میٹا فزکس اس کو کہتے ہیں, ما بعد الطبعیات. ہر ایک ہے میٹیریل ورلڈ جس کو آپ محسوس کر سکتے ہو, تو سائنس صرف میٹیریل ورلڈ کی بات کرتا ہے, جو پکڑ کے معلوم کر سکتے ہیں, دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں, محسوس کے معلوم کر سکتے ہیں, میٹیریل ورلڈ ہے. اور جو میٹا فزکس ہے اس کے بارے میں تو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بغیر دیکھے بتا سکتا ہو, اور وہ اللہ کے انبیاء ہیں. عزیزان گرامی اوقات, اسی طرح سے میں اب جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ 7,000 سال, چلو میں بھی اس کو یقینی بات نہیں کہتا, یہ تخمینہ ہے, لیکن جو قیامت کے دن کا کیلکولیشن بتایا گیا وہ اتنا لمبا ہے کہ 50,000 سال کے برابر کا. تم کھڑے رہو, سب کا حساب ہوگا. اور رب تبارک و تعالی نے وہاں کے متعلق فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, یہ وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, ماں اپنے بیٹے سے, دوست اپنے دوست سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہوگا, تب بھاگ رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ہی تذکرہ فرماتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, سارے دوست سارے خلیل اس دن دشمن ہو چکے ہوں گے, ایک دوسرے کو کوئی منہ نہیں ملانا چاہتا,
سب اپنے اپنے حال میں ہیں، الا المتقین، ہاں پرہیزگار آپس میں اس وقت بھی دوست ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کاملین کا معاملہ الگ ہے، یہ قیامت کے دن کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے وہاں سب بکھرے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو کسی کی فکر نہیں ہے، اپنی پڑی ہے سب کو، ماں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھنا چاہتی ہی۔ یہی تذکرہ قرآن پاک میں چند آیتیں برکت کے لیے تلاوت کرو، اور پھر جو مجھے حکم ہوا ہے اس بات پر میں عرض کروں گا۔ قیامت کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، اور پھر کیسے آئیں گے وہاں پر؟ سورہ کہف میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ إِلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم صف در صف لائے جاؤ گے، صف در صف لائے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا ویسے اٹھائے جاؤ گے، بغیر لباس کے آؤ گے، قیامت کے دن بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے۔ اس کے متعلق حدیث میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا بھی تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر لباس کے ہوں گے؟ کیا اس کا معنی ہے؟ کیا ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہاں لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ کون کس حالت میں ہے، کیونکہ اپنے اوپر جو پڑی ہوئی ہے وہ کہاں کس کا جسم دیکھ رہا ہے۔ عزیزان اکرام وقار، یہ قیامت کے متعلق رب تعالیٰ نے پھر فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جب زمین پوری ہلا دی جائے گی اور اللہ کے فرشتے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور وہ صف کے صف لگا کر کھڑے ہو چکے ہوں گے، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی پھونک ماری جائے گی، یہ سور کے بارے میں ہے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پہاڑوں کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ قرآن کی آیتیں میں صرف برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج پھٹ جائے گا اور تارے بکھیر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ سورج پھٹ کر کے انگارے اگل رہا ہوگا، جو بھی ہوگا، زمین اٹھا دی جائے گی، پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے۔ یہ تمام معاملات قیامت کے ہیں کہ کس طرح آنے والی ہے۔ دل دہلا دینے والی جو بات آئی اس پر میں نے یہ تفسیر عرض کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا القاریعۃ ما القاریعہ، وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ تم کیا جانو کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے؟ میرے عزیزو، اتنی باتیں جو میں نے عرض کیا، یہاں ایک پٹاخہ اڑے تو کتنوں کا دل دھڑکتا ہے، وہ قیامت کے سور پھونکے جائیں تو نہ جانے کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے دل دہلیں گے۔ ہاں دل ہی نہیں دہلیں گے۔ سنو، اور قرآن کہتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دن ہوگا جب تم دیکھو گے حاملہ عورتوں کے بچے باہر نکل آئیں گے۔ قیامت کے دن کے متعلق وتضع كل ذات حمل حملها، اپنا حمل باہر نکال دے گی عورت، ڈر کے مارے بچے باہر نکل چکے ہوں گے۔ اب اندازہ کرو دلوں کا حال کیا ہو چکا ہوگا۔ یہ قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا قیامت بہت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ اور 17ویں پارے میں رب تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی اور لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں، ابھی بھی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آیات بینات ہیں قرآن عظیم کی، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو یقینی طور پر بیان فرمایا، یقین کے ساتھ جانا قیامت آنی ہے۔ اب یہ جب ہمارا عقیدہ بنا تو اب ہم آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ یہ علم تو ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس سیکیور رکھا، محفوظ رکھا۔ قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ کے نزدیک اس کا علم ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ علم کسی کو دوں گا بھی نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ہاں اللہ کے پاس ہے اس کا علم، لیکن وہ اپنی عطا سے چاہے تو اپنے رسول کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، کسی کے ذہن میں بات نہ رہے کہ رسول کو معلوم نہیں تھا۔ ہاں ہم یہ کہیں گے ذاتی طور پر اللہ کے سوا کسی رسول کسی نبی کو نہیں معلوم، لیکن رب کے بتانے سے جس رسول کو بھی چاہے علم ہو جائے گا، کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔
5 चीजें ऐसी हैं जिसका इल्म किसी को नहीं। 21वें पारे की आयत है ये, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदन व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। अल्लाह फरमाता है कोई नहीं जानता बारिश कब होगी, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, बारिश कब होगी। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है ये किसी को नहीं मालूम, कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम, कौन किस जमीन पे मरने वाला है ये किसी को नहीं मालूम। ये 5 चीजें अल्लाह ताला ने फरमाया, लेकिन आपको मालूम है कि इन 5 चीजों का इल्म दूसरों ने भी बताया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र में खुद खत खींच करके बताया है कि कल यहां अबू जहल मरेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यहां क्या कहोगे, अल्लाह तो फरमा रहा है अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम कौन कहां मरेगा, रसूल कैसे बता रहे हैं। वहां हम यही कहेंगे रसूल अपने से नहीं बता रहे, अल्लाह की अता से बता रहे हैं। रब तबारक व तआला ने उन्हें बयान फरमाया तो वो जानते हैं। इसी तरह माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, जबकि आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, डॉक्टर भी बता सकता है। तो ये इल्म अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इल्म है, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो ये इल्म कभी किसी को नहीं मिलता। हाँ, तो ये इल्म के जरिए से अल्लाह की अता से कोई जान सकता है। बहरहाल अब मसला ये है कि जिस हदीस को लेकर के ये मामलात आए कि हुजूर को भी नहीं मालूम, उसी हदीस से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। एक बार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन बैठे हुए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। यह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस है और मुस्लिम शरीफ में भी है, बुखारी शरीफ में भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे हुए सहाबा के साथ फरमाते हैं, सहाबा के अचानक एक आदमी हमारे दरमियान आया और महफिल में हुजूर के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया, यहां तक कि अपने घुटने हुजूर के घुटने से मिला लिया, इतना करीब होकर बैठ गया और आते ही सवाल करने लगा। वो सहाबा कहते हैं, हजरत उमर खुद कहते हैं, हम में से उसको कोई नहीं पहचानता था, वो मदीने का भी नहीं दिख रहा था, और अगर बाहर से आया है तो सफर के आसार भी उसके चेहरे पर नहीं थे। घोड़े पर आया हो तो धूल में अटा चेहरा लेकर कपड़ों पर गर्दो गबार के आसार होते, वो भी नहीं दिख रहा था। तो हम ताज्जुब में थे, बहरहाल खामोश बैठे रहे। महफिल में आने वाले उस शख्स ने पहला सवाल किया, मल ईमान, ईमान किसे कहते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैंने अभी शुरू में ही बयान कर दिया है, 7 चीजों पर यकीन रखने का नाम ईमान है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर, रसूलों पर, उसकी किताबों पर, क़यामत के दिन पर, तकदीर पर और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाना, यकीन रखना, इसका नाम ईमान है। तो उस शख्स ने क्या कहा, सदक़त या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बिल्कुल सच कहा है। सहाबा कहते हैं हम ताज्जुब में थे, खुद ही सवाल भी कर रहा है, खुद ही तस्दीक भी कर रहा है। उसके बाद दूसरा सवाल उसने किया, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम गवाही दो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजे रखो और हज करो। और फिर तीसरी मर्तबा उसने सवाल किया, मल एहसान, एहसान क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इबादत अल्लाह की ऐसी करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये ना कर सको तो ऐसी इबादत करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इस तसव्वुर के साथ इबादत करो। यहाँ इबादत का जिक्र है, नमाज का नहीं। हर इबादत में ये ख्याल होना चाहिए, हर इबादत में कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अब 3 सवालात ये हो गए, ये बेसिक थी, ये पूरा ईमान, इस्लाम, एहसान, तीनों चीजें आ गई इसके अंदर। और यही तीन ही पर अगर तुम इक्तिफा कर लिए तो कामिल मुसलमान बनकर के दुनिया से जाओ। ईमान को समझ लें, इस्लाम को समझ लें और एहसान को समझ लें। लेकिन चौथे नंबर पर उस साइल ने, सवाल करने वाले ने एक और सवाल किया, मतस्साअतु, क़यामत कब आएगी? यही एक मारकतुल आरा सवाल है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में जो फरमाया, बाज लोग उसको हेरा फेरी करके तर्जुमे करते हैं, मल मस्ऊलु अअलमु मिनहा बिस्साइल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे तुम पूछे हो और तुम पूछने वाले, साइल वो है और मैं पूछा गया हूं, मसऊल मैं हूं, साइल तुम हो। तो फरमाया, साइल को जितना इस बारे में मालूम है, मसऊल को भी उतना इल्म है। इसका ये तर्जुमा हो सकता है। यहां बाज लोग ये कहते हैं कि साइल से ज्यादा मसऊल को मालूम नहीं, ज्यादा जानता नहीं। बहरहाल ये गुत्थी सुलझेगी आगे की बहस से। तो अब सवाल करने वाले ने फिर उसके बाद ये 4 सवाल कर लिए, तो अब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आगे ये फरमाया, क़यामत कब आएगी वो छोड़ दो, एग्जैक्ट डेट, पर्टिकुलर जो कोई वक्त हो, ये छोड़ दो।
اس کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں. یہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یتطاولون فی البنیان. تم دیکھو گے کہ ماں اپنے سردار کو جن رہی ہوگی, یعنی بیٹا ماں باپ پر حکومت کر رہا ہوگا. وہ آج چکا دن. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شانیاں بتانا شروع فرما دیا. تم دیکھو کہ ننگے پیر چرواہے کم ذات کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کر رہے ہوں گے. اب یہ اتنی علامتیں بیان کر دی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اب مختلف جگہوں پر مختلف احادیث میں بہت ساری علامات ہیں. یہاں تک کہ امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب الفتن لکھ دی ہے اس پر. کتاب الفتن علامات الساعہ نام سے پوری کتابیں آ گئی کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں. پڑھتے جائیں تو ایک پورا کا پورا باب ہے یہ. اور خود بخاری اور مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. ہم اس کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں, کچھ بڑی نشانیاں ہیں. علامات الصغرا, علامات الکبرا. قیامت کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں, کچھ بڑی نشانیاں ہیں. چھوٹی نشانیاں تقریباً آج تک, ابھی جو میں بیٹھا ہوں اس دن تک میں سمجھتا ہوں پوری ہو چکی, جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. اور ان میں سے بعض ہو سکتا ہے ہو رہی ہوں, میں اپنے علم کے مطابق عرض کر رہا ہوں. اب سنیں, یہاں میں پہلے یہ گتھی سلجھا کر کے آگے اس بحث کی طرف آ جاتا ہوں. یہاں پر کچھ لوگ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ رسول کو قیامت کا علم نہیں تھا. دیکھو حضور نے نہیں بتایا. یہ سوالات ہو گئے اور وہ شخص جو آیا تھا وہ اٹھ کر کے چلا گیا. حضرت عمر پریشان تھے, باہر جا کر کے دیکھے وہ نہیں نظر آیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم. وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کر رہے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے. تو محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو دین کا علم دینا تھا, اس لیے جبرائیل آئے. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں, جس کو قیامت کا علم نہیں ہے تمہارے نزدیک, میں آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کا علم بھی نہیں مانتے, معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں مانتے, میں ان سے یہ کہتا ہوں جو رسول قیامت کب آئے گی یہ نہیں جانتے لیکن آنے سے پہلے کی ساری علامتیں جانتے ہیں. 100 سال بعد کیا ہوگا وہ بھی بتا رہے ہیں, 400 سال بعد کا بھی بتا رہے ہیں, 500 سال کا بھی بتا رہے ہیں, 1400 سال کے بعد کا بھی بتا رہے ہیں. جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر 100 سال بعد ہونے والی بات بتا رہے ہیں, وہ قیامت کا علم کیوں نہیں جانتے؟ تو پھر اگر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر جانتے تھے تو کیوں نہیں بتایا؟ اے نادان سن, اللہ اس کے رسول کے کچھ راز ہیں جو عوام کے لیے نہیں ہے. تم قرآن بھی اٹھا دو, ہر آیت کا ترجمہ تمہیں بھی نہیں معلوم, کسی مفسر کو بھی نہیں معلوم. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, آؤ قرآن لے کر کے کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا ہے مجھے بتا دو, ہا میم عین سین قاف کا ترجمہ مجھے بتا دو, الف لام میم کا ترجمہ بتا دو. ان کے ترجمے تمہیں آج تک نہیں معلوم ہو سکے. سارے مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے راز ہیں, اللہ اس کے رسول کے راز ہیں. اسی طرح قیامت کا علم بھی اللہ اس کے رسول کا راز ہے. قوم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کون سے دن آئے گا, قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ بہت اہم ہے, یہ بہت اہم ہے. عزیزان گرامی وقار, میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کتنی بڑی رہنمائی فرمائی, رہبری فرمائی. میں ناندیڑ شہر میں بیٹھا ہوں, اب یہاں سے مجھے نکل کر کے جانا تھا اورنگ آباد, اور آپ نے مجھے بتایا یہاں سے بیٹھنے کے بعد کہ اورنگ آباد آ جائے گا, فلاں وقت پر آ جائے گا, 2 گھنٹے میں آ جائے گا, 4 گھنٹے میں آ جائے گا. آپ نے بتا دیا 4 گھنٹے کے بعد آپ کا شہر آ جائے گا. میں بیٹھا رہا 4 گھنٹے کا انتظار کرتے کرتے, گھڑی آگے بھی ہو سکتی پیچھے بھی ہو سکتی ہے, میرا کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اچانک اورنگ آباد آیا, مجھے خبر ہی نہیں پڑی. لیکن بتانے والا اگر یہ کہتا اورنگ آباد آنے سے پہلے جو ہے فلاں شہر آتا ہے, اس سے پہلے ایک اور گاؤں آتا ہے, اس سے پہلے کچھ بلڈنگیں دکھتی ہیں, پھر جھاڑ دکھتے ہیں, پھر پہاڑ دکھتے ہیں, جو کچھ بھی ہے, تو میں ہر ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے الرٹ ہوتا چلا جاتا اور اپنے شہر کی میں تیاری کر رہا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قیامت نہیں بتائی, علامات بتائی تاکہ ہر مومن اس قیامت کی تیاری کر سکے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرانا چاہا، اس لیے تو ہمیں علامات بتائے۔ اب سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ان چھوٹی نشانیوں میں سے وہ بڑی دردناک بھی ہیں اور ہمارے لیے بعض تو عبرت کے لیے بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم دیکھو گے ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگے گی، اور یہ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ صحابہ کرام ان باتوں پر تعجب کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض احادیث یہ بھی ہیں کہ قتل بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ حرج کہتے ہیں قتل کو، حضور اکرم کی حدیث میں کہ حرج بڑھ جائے گا، قتل بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا قتل تو اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، جنگیں بہت ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ قتل الگ ہے، اس قتل کی بات کر رہا ہوں جب بھائی اپنے بھائی کی گردن مارنے کے لیے بے اختیار رہے گا، یہاں تک کہ لوگ صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کا گوشت ٹکڑے کریں گے، قتل بڑھ جائے گا۔ اور آپ کو اگر میں بتاؤں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق میں سمجھتا ہوں ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار 2 میں، سیکنڈ میں جتنی جانیں گئیں پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی جانیں کبھی نہیں گئی ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار میں 2 کروڑ لوگ مرے ہیں، تقریباً 20 ملین، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 50 ملین لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 5 کروڑ کے قریب لوگ مرے ہیں۔ میرے عزیزے، یہ عام لوگ نہیں، جانے جانا، اور اس طرح سے کہ لوگ جو ہے اب موت کا لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے چونٹی مر گئی، مچھر مر گیا، مکھی مر گئی۔ پہلے کسی کی موت پر سارے لوگ کان کھڑے کرتے تھے اور احساس ہوتا تھا، اس کے لیے تعزیتیں ہوتی تھی۔ اب بغل میں مر کے چلا گیا، لوگ دوسرے دن بھول گئے، اپنے معمول پر آ گئے۔ موت بھی عام ہوگی، قتل بھی عام ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے، گانے باجے کی کثرت ہو جائے گی۔ گانے باجے کی کثرت آج آپ نہیں دیکھتے، شاید یہ میوزک ورلڈ اس زمانے کا سب سے زیادہ ٹاپ پر جا چکا ہوگا، بلکہ پہلے کے دور میں اگر کوئی گانے والا محفل میں آتا تو منہ چھپاتا رہتا، لوگ اس کو تانا دیتے، جیسے طوائف آ گئی ہو، طوائف آ گئی ہو، مخنث آ گئے ہو، تو لوگ اس سے چڑھتے تھے اور دکھا دکھا کر کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہوں گے، ارے یہ بازاری عورت ہے، یہ طوائف ہے، فلاں ہے۔ تو پہلے گانے والے کو اس طرح سے لوگ دیکھتے تھے، ارے آج تو فیشن ہے، سٹار ہے، جو جتنا گا لیا، ناچ لیا، وہ لوگوں میں سنگر اور پاپ سنگر، ٹاپ سنگر، سٹار سنگر جو بھی بنتے چلے گئے۔ گانا آج کا فیشن ہو گیا اور لوگ اس پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے لگے۔ یہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ گناہوں کو نیکیاں سمجھ کر کرنے لگے۔ ایک حدیث ہے کتاب الفتن میں، امام حماد نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا اے مومنو کہ لوگ تمہیں ایمان کا تانا ایسے دیں گے جیسے زانی کو تانا دیا جاتا ہے۔ یہ کہیں گے انکا مؤمن انکا امرؤ فیک ایمان، اے یہ دیکھو یہ آدمی ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تانا دے کر کے لوگ کہیں گے۔ ایک وقت یہ آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان پر قائم رہنے کی سختی بھی بتائی کہ بہت سخت ہو جائے گا ان کے لیے، بہت سخت ہو جائے گا۔ اب یہ ماں باپ کی نافرمانی، گانے بازے کی کثرت، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں، انسان بھی اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے، یعنی کھلے